انی سلمان لمن سالمکم انی حرب لمن حاربکم. کتنی روایات معصومین میں یہ بات بیان ہوئی ہے کہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ ہمارے شیعہ وہ ہیں کہ جو ہمارے غموں میں غم مناتے ہیں اور ہماری خوشی میں خوشی کا اظہار کرتے ہیں. آج کا دن خوشی کے اعتبار سے بہت ساری مناسبتوں کو جمع کیے ہوئے ہیں، اور جہاں یہ خوشی کا دن ہے وہاں کچھ جگہوں سے اس دن کو منانے کے خلاف کچھ باتیں اور کچھ دلائل نقل کیے جاتے ہیں. تو آج ہم نے یہ سوچا کہ اس دن کی فضیلتیں بھی بیان ہو جائیں اور کچھ اس کے اوپر اعتراضات کے جوابات کے اعتبار سے بھی بات ہو جائے. عید زہرا سلام اللہ علیہ، درود بھیجیے محمد علیہ. شاید اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو کہ اس دن کی مناسبت سے کچھ ایسے شکوک و شبہات اور کچھ اعتراضات بھی پیش کیے جاتے ہیں تاکہ اس کا بھی جواب دے دیا جائے. بہت ساری خصوصیات ہیں اس دن کے حوالے سے، اور جس میں سے ایک بہت ہی اہم خصوصیت، ویسے تو یہ ایک اگر چاند کی تاریخوں کے اعتبار سے فرق پڑ گیا، ورنہ تو یہ درس اس کا امکان تھا کہ شاید عید زہرا کے روز جو کہ کل گزر گئی اسی دن ہی منعقد ہوتا. تو 9 ربیع الاول کا جو دن ہے وہ آج کل کے مشہور مراجع میں سے ایک آیت اللہ العظمیٰ آغا سید علی سیستانی کا جو سن پیدائش بھی ہے اور تاریخ پیدائش ہے 9 ربیع الاول ان کی. تو ہمارے عہد کا یہ عظیم مرجع اسی دن مبارک دن پیدا ہوا ہے. یہ اتنا عظیم دن ہے کہ باقاعدہ امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہم صلی علی محمد اپنی ایک روایت میں اس دن کے 72 نام وہ بتائیں، اور جو کہ اس دن کی عظمت اور شرف کو بھی ظاہر کرتے ہیں. 72 نام. اس دن کو یوم غدیر ثانی بھی کہا جاتا ہے. غدیر ثانی یعنی دوسری غدیر، یعنی جو ایک انتہائی خوشخبری والا دن ہم سب لوگوں کے لیے عید کا دن ہے. 18 ذی الحجہ جسے عید غدیر کہا جاتا ہے، وہ عید غدیر اول ہے، اور عید غدیر کو یوم تولا بھی کہا جاتا ہے. یوم تولا. اور جو 9 ربیع الاول کا دن ہے، اس میں اپنے آپ کو فتنہ و فساد سے بچاتے ہوئے خوشی منانا اور دشمنان اہل بیت ان سے بیزاری اختیار کرنے کا دن، یعنی 9 ربیع الاول کا دن، اس کو یوم تورہ بھی کہا جاتا ہے. یعنی 18 ذی الحجہ یوم غدیر اول، اور 9 ربیع الاول کا جو دن ہے وہ یوم غدیر ثانی. اسلام کے کہا جاتا ہے کہ 2 بالوں پر ہے، ایک ہے تولا اور ایک ہے تبرہ. اور یہی اپنے اس درس خارج میں بیان بھی فرمائی ہے. اور یہ کہا ہے کہ دیکھیے جو حب اور بغض ہے، یعنی کسی سے محبت کرنا، کسی سے بغض یا دشمنی رکھنا، یہ فقط کسی اعتقاد کا نام نہیں ہے اسلام کے اعتبار سے. یہ اعتقاد کا نام نہیں، بلکہ یہ اظہار بھی چاہتا ہے. اور اپنے ہاتھ سے باقاعدہ بہت سی احادیث اس سلسلے میں جس کے اندر دشمنان اہل بیت سے تبرہ، البتہ وہ اس کا مفہوم ضرور ہے جو آج کا مفہوم ہے ہمارے ہاں رائج کہ فتنہ و فساد اور تفرقہ بازی کرنا، اس سے اسلام کا جو حکم تبرہ ہے وہ کافی الگ ہے. تو وہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ اظہار کی چیزیں بھی ہیں،
جیسے کہ آج کل کہا جانے لگا کہ ٹھیک ہے آپ دل کی حد تک رکھیے، اظہار مت کریں. ٹھیک ہے دوسروں کے سامنے اظہار نہیں کرنا ہے، لیکن دشمنان اہل بیت سے ایک بیزاری، اس کا دل سے بھی اعتقاد رکھنا ہے، اور تفرقے سے بچاتے ہوئے قرآن و سنت اور اس کے دلائل پر مبنی علمی جو ایک محاکمہ اور دلیل قائم کی جاتی ہے اس کا بھی اظہار مقصود ہے. فقط دل کی حد تک معاملہ نہ رہ جائے. یہی وجہ ہے کہ یہ صرف دل کی حد تک کے معاملات نہیں ہیں، جیسے ہمارے ہاں بہت سارے اعتقادات اور کاموں میں سمجھ لیا گیا ہے. جیسے خود رہبر معظم آیت اللہ خامنہئی فرماتے ہیں کہ یہ جو انتظار فرج ہے یہ کسی قلبی کیفیت کا نام نہیں ہے کہ ٹھیک ہے ہم بیٹھے ہوئے ہیں جس طرح ہم انتظار کرتے ہیں ویٹنگ لاؤنج میں بیٹھ کے، چلے وہ بھی ایک انتظار کی ایک شکل بنتی ہے، لیکن خود ہم نے ایک دماغ میں ایک سوچ بنائی ہوئی ہے. نہیں، یہ ایک قلبی کیفیت نہیں ہے بلکہ یہ عمل سے عبارت ہے. اس انتظار میں کچھ فرائض ہیں، کچھ ذمہ داریاں ہیں. دیکھیے اسلام کے بہت سارے احکامات ایسے ہیں کہ جو عمل سے اظہار پر ان کا ثواب اور عذاب جو ہے وہ منطبق ہوتا ہے. جب تک عمل سے اظہار نہ ہو، جب تک اعضاء و جوارح سے اس کا اظہار نہ ہو، فقط دلی اعتقاد کی حد تک. مثلا مسائل فقہ میں ایک بات بیان کی جاتی ہے جیسے کہ حسد کرنا. حسد ایک یقیناً ایک اخلاقی برائی ہے، اور دل کے اندر بھی آ جائے تو اخلاقی برائی کی حد تک تو رہتی ہے، لیکن یہ اس وقت تک حرام تک نہیں پہنچتی جب تک کہ حسد اعضاء و جوارح سے ظاہر نہ ہونے لگے. یعنی جب وہ ظاہر کرے گا اپنے اس اثرات کو، مثلا ہم ہاتھوں سے کسی کو نعمت پہنچنے سے روک رہے ہیں، مثلا ہم تعلقات کو بروئے کار لا کر کسی کی ترقی کے اندر رکاوٹ بن رہے ہیں، مثلا ہم اس سے حسد کرتے ہیں، اس کا کوئی اچھا رشتہ آیا، آپ نے کوئی ایسی باتیں کی جس سے جو ہے وہ کھٹک گئے اور وہاں سے چلے گئے اور اس جگہ رشتہ نہیں ہو سکا. یعنی آپ بہت سے کام اشاروں کنایوں میں بھی انسان کرتا ہے، لیکن جہاں پہ بھی اپنے اعضاء و جوارح کو استعمال کرے گا وہیں سے حسد کے آثار منطبق ہونے شروع ہو جائیں گے اور حرمت کا حکم لاگو ہو جائے گا. فقط دل کی حد تک رہے معاملہ تو اخلاقی خرابی تو ہے، اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے، لیکن بہرحال یہ کہ حرام کی حد تک نہیں پہنچتا. تو اسی طرح سے جیسے کہ احادیث کے اندر بھی آیا کہ دین حب اور بغض کے علاوہ کچھ نہیں، یعنی ان دونوں چیزوں کے اندر پورا دین آ جاتا. اور اس کے یہ معنی بھی ہیں کہ کم سے کم اتنی حب اور بغض کا اتنا اظہار، یعنی اس قدر یہ ہونا چاہیے کہ کم سے کم اس کا اظہار کیا جا سکے. اور یہی اپنے اس درس کے اندر بھی آقا نے یہی والی بات جو ہے وہ بیان کی ہے کہ ایک ہوتا ہے دیکھیے دل میں خدا اور رسول کا اقرار کرنا، اس کو تشہد کہا جاتا ہے، ان کی وحدانیت کی گواہی دل میں دے، لیکن اس کا زبان سے اظہار یہ شہادت کہلاتا ہے. جو آپ کہتی ہیں نا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، یا پیغمبر کی جو آپ گواہی دیتی ہیں ان کی رسالت کی، تو اس کو فقط دل سے اگر ہم کہیں کہ کافی ہے اس کو سمجھنا، تو دیکھیے دل سے تو خود مجتہدین فرماتے ہیں کہ ابو سفیان بھی اچھی طرح سے سمجھتا تھا کہ پیغمبر رسول برحق ہے، اور بہت ساری آیات کے اندر اس کا تذکرہ بھی آیا، اور علماء دلیل کے طور پہ بھی پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے از ظلم و غرور و سرکشی کے انکار کر دیا تھا، ورنہ ان کے دل کو بالکل یقین تھا اس کا. وَاسْتَيْقَنْتَهَا، ان کو یقین تھا کہ یہ بات صحیح، لیکن ازراہ غرور، ازراہ سرکشی، ازراہ ظلم انہوں نے انکار کر دیا تھا. تو جیسے قرآن میں آیا نہیں کہ رسول تم کو اس طرح سے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، یعنی دل سے پتہ ہے لیکن یہ زبان سے کبھی بھی مثلا اقرار نہیں کریں گے اس بات کا. اسی طریقے سے عمر سعد، جس کے متعلق ابھی آگے چل کر کافی گفتگو بھی ہوگی ہماری اس دن کی مناسبت سے، یعنی امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے یعنی باقاعدہ 1 to 1 عمر سعد سے گفتگو کی، اور تمام اس کے عذر کے جتنے بھی عذر پیش کیے اس نے کہ میں آپ کا ساتھ کیوں نہیں دے رہا ہوں. کبھی کہہ رہا تھا کہ میری جو ہے وہ دولت چھین لی جائے گی، کبھی وہ کہنے لگا کہ مثلا میرے بال بچوں کو مار دیا جائے گا، لیکن کسی جگہ یہ نہیں کہا کیونکہ آپ حق پر نہیں ہیں اس وجہ سے میں آپ کا ساتھ نہیں دے سکتا. دل سے مانتا تھا کہ یہ حق پر ہے، لیکن ازراہ ظلم و سرکشی وہ اقرار نہیں کر رہا تھا اس بات کا. تو لہٰذا فقط قلبی یقین کافی نہیں ہے، وہ تو اکثر کافروں کو بھی زبان سے اقرار کرنا بھی ضروری ہے.
اسی طریقے سے ہر قسم کے حب اور بغض کا ایک اظہار بھی اسلام چاہتا ہے، البتہ اس طرح کا اظہار بار بار ہی کہنا پڑ رہا ہے کہ ویسا اظہار نہ ہو کہ جس سے تفرقہ بازی یا حرام چیزوں کا فروغ ہو، وہ اسلام نے پھر اس کو منع کر دیا، سوائے اس کے کہ جب تقیہ کا زمانہ آ جائے تو وہاں پر اپنے بہت سارے اظہار کے اوپر انسان کو پابندی لگانا پڑتی ہے کہ وہ حکم شریعت اس معاملے میں کچھ اور ہو گیا۔